یہ جو خون گاڑھا ہوتا ہے، جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے، یقین کریں یہ نا بڑا جادوئی دودھ ہے. یہ آپ نا امیجن کریں، اگر جو پورا نسخہ نا وہ ایسے ہے کہ دودھ گرم کرنا رکھیں، جب گرم ہو جائے اس کے اندر ایک دیسی انڈا جو ہے نا پھینٹ کے ڈال دیا جائے. اب ڈال دیا، اب ہاں جی، اب وہ نا تھوڑا سا بن جاتا ہے، تھوڑا سا پیس اب اس کو اتاریں، اتار کے اس میں 1 چمچ شہد، چمچ کا چوتھائی حصہ ہلدی، اور اس کے بعد اس میں دیسی گھی 1 چمچ ڈال کے پیئیں. یقین کریں آپ کے اگر جسم میں دردیں ہیں نا 20 سال پرانے بھی، درد بھی ختم ہوگی، اور آپ کو اگر گلا ہر ٹائم خراب رہتا ہے، دکھتا رہتا ہے، آپ کا گلا درد بھی ٹھیک ہوگا، پلس آپ کے لنگز میں انفیکشن ہے، آپ کی غذا والی نالی کے اندر انفیکشن ہے، آپ کے یوریٹری ٹریک میں انفیکشن ہے، کیونکہ ہلدی کی وجہ سے اور دیسی گھی کی وجہ سے وہ نا انفلیمیشن کو ختم کرے گا اور آنتوں کی انفیکشن بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ایک ہی جادوئی دودھ اور کتنے سارے علاج. ویلکم بیک. اور حکیم فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیوں ہمیں جکڑتا ہے یہ کھانسی، نزلہ، زکام سٹارٹ کے موسم میں؟ غلطی کیا کرتے ہیں ہم؟ سب سے بڑی غلطی کہ موسم جب چینج ہوتا ہے ہم اپنا لباس وہی رکھتے ہیں اور اے سی کے آگے بھی بیٹھے رہتے ہیں، اور چاول وغیرہ، کولڈ ڈرنک، ٹھنڈا پانی یہ پیتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اگر ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں، جیسے ہی موسم، جیسے آپ نے پہلے بات کہی تھی کہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور سردی آ چکی ہے، تو ہم اپنے آپ کو لائف سٹائل کو بھی تھوڑا سا چینج کر لیں. اس میں ہم یہ کریں کہ ایک تو ساکس، شوز پہننا شروع کریں، اور ہاں جی بالکل اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. آج کل بہت زیادہ پیشنٹ آ رہا ہے جو ٹانگوں میں پین کی شکایت کر رہا ہے، تو آپ ساکس پہنے اور شوز پہنو، ٹانگوں میں سے پین جو ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح اے سی بالکل نارمل چلائیں، نہیں تو نہ چلائیں. آج کل اس کو بند کر دیں. اے سی کی وجہ سے گلا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک ابھی تک لوگ پی رہے ہیں، اور رائس، چاول، دہی کا استعمال. رات کو چاول کھائیں لیکن یہ کہ احتیاط کریں. اس کے بعد نا کوئی قہوہ پی لیا جائے تو بھی بہتر ہے. پہلے جو تھا نا لوگ، پہلے گلا خراب ہونا تو مائیں کیا کرتی تھی، سوجی کا حلوہ دیسی گھی والا بنا کے تو وہ پلا دیتی تھی، ہم جس کو کہتے ہیں ہریرا. ہاں جی، اور اتنا زبردست علاج ہے کہ اگر سوجی کا حلوہ پتلا سا بنا کے نا، وہ کہتی تھی میں کہ اس کو پینا ہے، کھانا نہیں ہے وہ. اور ساتھ کیا کرتی تھی، سرسوں کا تیل لے کے نا، یہ سرسوں کا، اور بچے کے یہاں پہ گلے کے اوپر آہستہ آہستہ مساج کر کے، نیم گرم کر کے تیل کو، تو وہاں پہ کپڑا باندھ دیتی تھی. صبح تک بچے کا گلا ٹھیک ہو جاتا تھا اور اسی سے بخار اتر جاتا تھا. تو ساتھ کھانے کے لیے اتنی زبردست چیز ہوتی تھی. جی جی، بات کر کے آگے نہ بھاگا کرے. کتنی خوبصورت باتیں آپ نے یاد کرائی ہیں. ویسے سچی بتاؤں، اتنے سے ہی حل ہو جاتا تھا، اتنے سے ٹھیک ہو جاتا تھا. صبح صبح گرم ہریرا پلا دیا بچے کو ناشتے میں، خود بھی پیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو مساج آپ نے جو بولی ہے نا، گرم کر کے سرسوں کے تیل، اس سے جو یہ ناڑیاں ہوتی ہیں آپ کی گلے کی، ہے نا، ان کی بڑی ٹکور اور مساج سے ان میں بڑا بالکل یہ ٹکور. اور پھر وہ والدہ، جب والدہ خصوصاً جب اپنے ہاتھ سے وہ مساج کرتی ہیں نا، اس کی لذت ہی اور ہے. اور یقین کریں، ہم تو کہتے تھے جب ماں دیتی ہے نا کوئی چیز، تو ماں کی دی ہوئی چیز میں بھی شفا ہوتی ہے. جیسے وہ کھلاتی ہے اور جیسے وہ جس پیار کے ساتھ وہ دیتی ہے چیز بنا کے، تو اس سے نا یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمارے جو میری بھی والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ اور ان کے بھی جتنے بھی ہیں جزو کا رب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کی والدہ سب سے اول علاج آپ نے یہی آج بتا دیا، سب سے وائرل علاج ہے. سب اس پہ آ جائے نا تو مجھے لگتا ہے یہ سارے علاج بات کے ہیں، کیونکہ جب ہم بڑھا لیتے ہیں، بلغم جما لیتے ہیں، یہ سب بات کے پروسیس ہیں. یہ یقین کریں مائیں سٹارٹنگ میں یہ کام کرتی تھی. اگر کوئی کھانسی، خشک کھانسی، جیسے سردیاں سٹارٹ ہوتی ہے سب سے پہلے خشک کھانسی لگتی ہے، خشک کھانسی کے لیے کیا کرتی تھی، وہی سوجی کا حلوہ دیسی گھی والا، یا پھر دودھ کے اندر دیسی گھی شامل کر دینا اور بچے کا نا پی لو، یا روغنے بادام گرم پانی میں ڈال کے یا دودھ میں ڈال کے دے دینا. یقین کریں پیتے جاؤ، فوری طور پہ خشک کھانسی جو ہے اس کو آرام آ جاتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے اندر صرف ڈرائنس ہے، خشکی ہے. جب وہ تری پیدا ہوگی تو فوری طور پہ کھانسی ختم ہو جائے گی. ایک چیز کا ذرا مسکنسیپشن ہے، مجھے لگتا ہے وہ بھی ٹھیک کر دیں، کیونکہ جب کھانسی ہوتی ہے تو یہ آج کل کی جو دور کی مائیں وہ یہ کہتی ہیں دودھ نہیں پینا، دودھ سے بلغم پیدا ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں دودھ میں دیسی گھی ڈال کے پلاتی تھیں، اس کا ذرا سب ٹھیک کر دیں، کیا مت ہے کیا غلط ہے. اچھا، دودھ میں نا ٹھنڈا دودھ نہیں پینا، آپ نیم گرم دودھ پیئیں، اس کے اندر شہد تھوڑا سا ملا لیں، تھوڑی سی ہلدی ملا لیں، تھوڑا سا دیسی گھی ملا لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا اس موسم میں، آپ کے جسم کے اندر درد نہیں ہوگی، بخار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ گلا خراب نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ چست اور توانا رہیں گے. یہ جو خون گاڑھا ہوتا ہے، جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، نکاہت آ جاتی ہے، یقین کریں یہ نا بڑا جادوئی دودھ ہے. یہ آپ نا
इमेजिन करें अगर जो पूरा नुस्खा है ना वो ऐसे है कि दूध गर्म करना रखें, जब गर्म हो जाए उसके अंदर एक देसी अंडा जो है ना फेंट के डाल दिया जाए। अब डाल दिया, अब जल्दी उसके समेत? हाँ जी, अब वो ना थोड़ा सा बन जाता है, थोड़े से पीस पीस। अब उसको उतारें, उतार के उसमें 1 चम्मच शहद, चम्मच का चौथाई हिस्सा हल्दी, और उसके बाद उसमें देसी घी 1 चम्मच डाल के पिए। यकीन करें आपके अगर जिस्म में दर्दें हैं ना 20 साल पुरानी भी, दर्द भी खत्म होगी। और आपको अगर गला हर टाइम खराब रहता है, दुखता रहता है, आपका गला दर्द भी ठीक होगा, प्लस आपके लंग्स में इन्फेक्शन है, आपकी ग़िज़ा वाली नाली के अंदर इन्फेक्शन है, आपके यूटीआई यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, क्योंकि हल्दी की वजह से और देसी घी की वजह से वो ना इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेगा और आंतों की इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक ही जादुई दूध और कितने सारे इलाज। ये तो आपने खांसी वगैरह का बताया ना, अब इसको थोड़ा सा एलैबोरेट मैं अपने फैशन स्टाइल में भी करूं। वो जो लड़कियां, वो जो लड़के हाई प्रोटीन डाइट जिसको कहते हैं ना कि इनको चाहिए, जिसमें प्रोटीन, देखिए प्रोटीन की मिकदार जो है ना वो आपको दुबला करती है भी। आपको पता है अगर मैं 2 अंडों की बात करूं तो 2 अंडे में 140 ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। और यही मैं 2 रोटियों की बात करूं, 2 पराठे की बात करूं तो उसमें आ जाते हैं 140 ग्राम कार्ब्स। अब कार्ब्स और प्रोटीन में बड़ा फ़र्क है। अगर मैं प्रोटीन जो है ना उसको अगर मैं आग लगाऊं, किसी समझे कैंडल को आग लगाऊं तो वो कितना आस्ता आस्ता मोम जो है वो पिघलता है, ठीक है ना। और यही अगर मैं कार्ब्स में आग लगाऊं किसी कागज़ में सपोज, तो वो ऐसे बुर करके बुर। तो कार्ब्स और प्रोटीन में ये फ़र्क होता है। तो जब आपकी बॉडी में इस नुस्खे के साथ प्रोटीन भी जा रहा है तो आप सोचें आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, ताकत आपको आएगी, आपको जो है ना डाइजेस्ट जो है वो उसमें कितना आसानियाँ हो जाएंगी, आपका जो है ना भूख की क्रेविंग कम हो जाएगी। अंडे आपकी भूख की क्रेविंग को कम करते हैं, सारा दिन की जो फजूल की भूख है ना, क्योंकि जब हम रोटी से शुरुआत करते हैं उसके बाद भूख की भूख लगती है सारा दिन। उसमें चेहरा ग्लो करेगा, बालों के लिए, आईज के लिए, दिमागी कमजोरी के लिए, आंखों के लिए। ये तो कह रहे हैं कि वो जादुई दूध है और इन दिनों में जरूर पीना चाहिए। मतलब इतनी सी हिकमत में कितनी बड़ी शिफाएं मौजूद है। वाह, चलिए भी आगे चलते हैं। तो अब मुझे पहले ये बताते हैं बलगम वाली जो खांसी है उसको कैसे ठीक करना है, बच्चों की बड़ों की। 2 तरह का सिस्टम होता है। एक तो है कि हम ये जो कहवा है ना, खुला जो शानदार जो होता है उसमें चंद चीजें डलती हैं, तो मैंने कहा था यहाँ पे बना के दिखा देंगे। लेकिन एक उससे भी पहले जो बलगम को फौरी तौर पे निकाले वो मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो बड़ा बेहतरीन है। ये देखें शहतूत, हाँ जी, ये इसको ना मगा भी कहा जाता है। मगा, 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 हाँ जी। अच्छा, और इसको फिलफिल दराज यानी कि बड़ी मिर्च भी कहा जाता है। बड़ी मिर्च, फिलफिल दराज, ओके ठीक है। इसका क्या करना है? इसके बाद ये है काकड़ा सिंगी। ये 2 चीजें हैं। ऐसे अफराद जिनको बलगम वाली खांसी है या खुशक खांसी है उसके लिए कमाल का रिजल्ट है।